میرے بھائی اور بزرگ عزیز ساتھی اور نوجوان عزیز بچوں، آج ذوالحجہ کی 5 تاریخ ہے اور جولائی کی 16 تاریخ ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، چونکہ یہ مہینہ قربانی کا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے 10ویں ذوالحجہ کو ہم لوگ قربانی کرتے ہیں۔ 11ویں کو بھی کرتے ہیں، 12ویں کو اور 13ویں کو بھی۔ لیکن قربانی کہاں سے شروع ہوئی ہے اور قربانی کا سلسلہ کہاں سے چلا ہے، یہ ہم سبوں کے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے جو قربانی کا جو سلسلہ شروع ہوا اور قربانی جو وجود میں آئی وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا نام بابیل تھا۔ قرآن پاک میں جس کا ذکر قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ کہ نبی آپ جو ہے آپ اہل کتاب کو بتا دیجیے، ان کو پڑھ کر سنا دیجیے کہ آدم کے 2 بیٹے نے اللہ کے سامنے قربانی دی اور ان دونوں بیٹوں میں سے ایک کے قربانی کو اللہ نے قبول کر لیا اور دوسرے کے قربانی کو قبول نہیں فرمایا۔ عزت نے حابیل کی قربانی کو اللہ نے کیا قبول کر لیا۔ تو یہاں سے بھی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر زمانے کے اندر جو ہے قربانی کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک ہمارے نبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے اور اس امت کے لیے بھی قربانی کا سلسلہ شروع ہے اور قیامت تک کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو اصل مقصد کی طرف اور اصل جو مقصد ہمیں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اس امت کو جو قربانی کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا ڈیٹیلز یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے پیغمبر اور بہت برگزیدہ نبی گزرے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے وطن سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں، بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ پر کوئی ایمان نہیں لاتا سوائے ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے، کہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لاتے ہیں اور کوئی وطن والا ایمان نہیں لاتا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ، کہ میرے رب ہم اپنے وطن سے بالکل مایوس ہو گئے ہیں، ہم اپنے وطن سے بالکل عاجز ہو گئے ہیں، اے میرے رب ہم اپنے آپ کے حکم کی طرف میں چلا جاؤں گا اور آپ مجھے ہدایت دیجیے، آپ مجھے راستہ دکھلا دیجیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود اور آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ، یہ تینوں کے تینوں جو ہے ملک شام کی طرف چلے جاتے ہیں اور چلے جانے کے بعد جو ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوتی، تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں بیان فرمایا رب هب لي من الصالحين۔ یہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، سفر میں ہیں، ملک شام جا رہے ہیں اور کوئی اولاد نہیں ہوتی اور ان کی کوئی بھی اولاد نہیں ہوتی، بڑھاپے پر پہنچ گئے ہیں، ان کی عمر جو ہے 80 سے 85 86 سال جو عمر پر پہنچ چکے ہیں لیکن کوئی اولاد نہیں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت کے سامنے دعا کر رہے ہیں اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کیجیے، رب هب لي من الصالحين، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا کیجیے۔ چنانچہ میرا بھائی
نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمہیں جو ہے تمہیں ایک ایسے اولاد کے جو خوشخبری میں نے سنا دی، ایک ایسے اولاد کی جو حلیم المزاج ہوگا، جو بردبار ہوگا. چنانچہ جو ہے کچھ ہی دنوں کے بعد جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اولاد ہو جاتی ہے. اس اولاد کا نام جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دنیا کے اندر آ جاتے ہیں. اور یہ کچھ یہ بچے ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ کا حکم آ جاتا ہے کہ ابراہیم جو ہے کسی جنگل میں چلے جاؤ اور اس جنگل میں چھوڑ کر جو ہے اپنے بیٹے کو اور اپنے بیوی کو چھوڑ کر آ جاؤ. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل کو اور اپنی بیوی کو جو چھوڑ کر آ جاتے ہیں. آج جس جگہ ہم جاتے ہیں سعودی عرب، مکہ مکرمہ جو کہ پہلے جنگل میدان تھا، وہاں کوئی گھاس نہیں تھا اور نہ ہی وہاں زمین میں کوئی غلہ اگتا تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی. وہ سارا کا سارا جو جنگل بیابان تھا. لیکن اللہ رب العزت بول کر آ جاؤ. چنانچہ جو ہے کچھ دنوں کے بعد جو ہے یہ اللہ کا حکم کو لے کر جو اس حکم پر چلتے ہوئے چھوڑ کر چلے آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو کچھ دنوں کے بعد جو ہے پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے چلنے لگتے ہیں، پھرنے لگتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، جس کو اللہ نے بیان فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام. کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے دوڑنے لگتے ہیں، چلنے لگتے ہیں، جس کو بیان نے کیا فلما بلغ معه السعي، کہ جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے لگتے ہیں، وہی اسماعیل علیہ السلام دوڑنے لگتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام قال یا بنی انی ارى في المنام، کہ میرے بیٹے میں خواب میں دیکھا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے اللہ کے راستے میں سوا کر رہا ہوں. قال یا بنی انی ارى في المنام انی اصبحت فانظر ماذا ترى. اے میرے بیٹے تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى. وہ بیٹے کیا فرماتے، وہ بیٹے کیا کہتا ہے اسماعیل جو کہ کچھ بڑے ہیں، ابھی زیادہ عمر نہیں ان کی. قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ میرے والد محترم جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس چیز کو کرنا ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے انشاءاللہ پائیں گے. چنانچہ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کے بیٹے اپنے بیٹے سے مشورہ لے رہے تھے، لیکن بیٹا فوراً تیار ہو جاتا اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے، اور وہ اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے فوراً تیار ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت خود فرماتے فلما اسلم وتله للجبین، کہ جب دونوں باپ اور بیٹے دونوں اللہ کے حکم کو تسلیم کر لیتے ہیں، وہ اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھ میں چھری لیتے ہیں اور تیز کر دیتے ہیں، پورے طریقے سے تیز کر دیتے ہیں اور اپنے بیٹے کے گردن پر اس چھری کو چلاتے ہیں. لیکن میرے بھائی اور بزرگوں وہ چھری نہیں چلتی. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس چھری کے اندر کیپیسٹی کو ختم کر دیا، اس کے اندر جو طاقت تھی وہ طاقت ختم ہو گئی. یہ صرف جو بھی کچھ ہوتا ہے میرے بھائی اور بزرگوں یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. اور جب چھری چلاتے ہیں تو پوری طاقت کو لگا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے حبیب جو ہے ذبیح اللہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کے راستے میں قربان نہیں ہوتے. اور اوپر سے جو ہے اللہ کا حکم آتا ہے اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت قد صدقت الرؤيا انا كذلك نجزي المحسنين. کہ ابراہیم تم میرے دوست ہو، آج سے تم میرے دوست ہو، آج سے میں تمہیں خلیل اللہ کہوں گا اور آنے والی نسلیں بھی تمہیں خلیل اللہ کہے گی. میرے بھائی اور بزرگوں پھر بھی جو ہے اللہ رب العزت اس کے بعد جو ہے قرآن کریم میں جس کو ذکر کیا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اللہ نے فرمایا جبرائیل تم اس دمبے کے لے کر چلے جاؤ اور اس میرے خلیل کے پاس لے کے چلے جاؤ اور اس جو ہے لخت جگر کو اور نور نظر کو اس کو ہٹا کر جو ہے اس دمبے کو اس جگہ لے کے چلے جاؤ. چنانچہ جبرائیل علیہ السلام دمبے کو لے کر آتے ہیں اور اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں. چنانچہ جو ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی
دیتے ہیں اور ہٹانے کے بعد دیکھتے ہیں اللہ کے راستے میں سبب ہو گیا.